سوال یہ ہے کہ شادی سے پہلے کون سی اہم دینی تعلیمات ایسی ہیں جن کو جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو ابھی شادی کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے نا، اور حج فرض ہے، دیگر عبادات فرض ہیں، اور ان عبادات کا طریقہ جاننا لازم ہے، جی، اسی طرح نکاح بھی ایک فریضہ ہے، ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے۔ اس کے جو احکام ہیں وہ جاننا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ خاتون ہے، جی، ان دونوں کے لیے اس کے احکام ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مرد کو عورت کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب وہ ایجاب اور قبول کرتے ہیں تو اس ایجاب اور قبول کے بعد ان کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو بطور شوہر کے ادا کرنا لازم ہے، بطور بیوی ہونے کے ادا کرنا لازم ہے، اور یہ فریضہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک دوسرے کے ذمہ لازم کر دیا، حقوق زوجین، حقوق زوجین۔ تو حقوق زوجین کی پہچان دینی لحاظ سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اوکے، پھر اسی طرح یہ جو ہے نا، یہ جو عقد نکاح ہے کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات لوگ جو ہے نا ایسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں، خاوند ہے زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے جس سے طلاق واقع ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، اوکے، زہار واقع ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، ان الفاظ سے یہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، ان امور سے یہ جو ہے نا یہ رشتہ جو ہے نا اس کے اندر پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ زہار مفتی صاحب اختصار کے ساتھ اگر میں پوچھنا چاہوں، زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص غصے میں آتا ہے اور اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ انت علی کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی کمر جیسی ہے، پشت جیسی ہے، یا تو میرے اوپر میری ماں جیسی ہے، جیسے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے ماں، بالکل، یا نہیں، اس کا مطلب جس طرح کی ماں میرے اوپر حرام ہے، اچھا 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 اچھا، اسی طرح تو بھی میرے اوپر حرام ہو گئی ہے، اچھا ایسا کہہ دیتا ہے، ایسے کہہ دی، نیت یہ ہو تو اس کو کہتے ہیں زہار۔ اب یہ زہار اس کے پھر الگ سے احکام ہیں، طلاق کے الگ سے احکام ہیں، کس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب یہ نکاح کر لیتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ یہ جو قربت ہے، جماع ہے، تعلق قائم کرنا ہے، کن حالات میں قائم کیا جا سکتا ہے؟ کیا مینسز کی صورت میں بھی یہ جماع کر سکتا ہے خاوند اپنی بیوی کے ساتھ؟ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یعنی حقوق زوجین اور اسی طرح آداب جماع، اور پھر جو ہے طلاق، خلا، اور اسی طرح جو ہے زہار، یہ جو متعلقہ مسائل ہیں نا، ان کا جاننا ہر بندے کے اوپر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہ جانے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے طلاق ہوتی ہے۔ حمل کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مشہور یہ ہو گیا کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں واقع ہوتی، طلاق واقع ہوتی ہے۔ حیض کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا، طلاق دینی ہے تو کس حالت میں دینی ہے؟ اس طہر میں جس طہر کے اندر بیوی سے ملا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ایک باقاعدہ سنجیدہ طریقہ ہے، اگر آپ نے الگ ہونا ہے، بیوی کو اپنے آپ سے الگ کر دینا ہے تو ایک سنجیدہ طریقہ ہے، شریعت نے بتا دیا ہے کہ آپ نے اس حالت میں اس کو الگ کرنا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں، اور پھر اسی طرح جو سسر صاحب ہے، سسرال ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے ذمہ اپنے سسرال کے کیا حقوق بنتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ جیسے شیخ صاحب نے بہت سی چیزوں کا تذکرہ کر دیا، اس میں یہ ہے کہ شادی کے بعد نا ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ایک وہ جوڑا جو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اب ایک دوسرے کو کے قریب ہوئے ہیں، اب ان کو ضرورت ہے پیرنٹنگ کی۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ بڑی تفصیل سے نا استاذہ نگہت ہاشمی نے پیرنٹنگ کورسز کرائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاندار ایپیسوڈ ہے اس حوالے سے۔ تو پیرنٹنگ جو ہے نا، یعنی والدین کا اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے حوالے سے جاننا کہ ہم کیا ہیں اور یہ رشتہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور یہ جو ہم بندھن میں بندھے ہیں، کیا ہم اب جو مرضی کرتے رہیں اور ہم آزاد ہیں؟ نہیں،
اس میں بہت سی پابندیاں ہیں. پھر صبر و شکر کا ان کو عادی بنانا. اب عام زندگی میں صبر و شکر کا اور مفہوم ہے, لیکن میاں بیوی کی اگر زندگی کو دیکھیں تو اس میں صبر و شکر کا ایک اور تقاضا ہے کہ وہ کیسے. اب یہاں پہ شکر کیا ہے, جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ مجھے مل گیا. بیوی سوچے یہ اور خاوند سوچے جو میرے نصیب میں لکھی تھی مجھے مل گئی, اب اس سے مجھے اچھے انداز سے اپنا زندگی کا سفر طے کرنا ہے. اب اس کی زندگی بڑی اچھی ہو. اگر وہ ساری زندگی یہی کہتا رہے کہ یہ کیا میرے پلے پڑ گئی, یا وہ سمجھے کہ یہ کیا میرے نصیب میں آ گیا, ایسے, اب یہ اس کا شکر نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا کہ زندگی خراب ہوگی, اس کے علاوہ اسے کوئی بھی راحت نہیں مل سکتی, اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا. اور ہمارے ہاں کتنے ایسے فیملیز ہیں, کتنے ایسے خاندان ہیں جو صرف کہتے ہیں جی ہم بچوں کی وجہ سے علیحدہ نہیں ہو رہے. مرد بھی ایسے کہتے سنے گئے, عورتیں بھی ایسے. تو یہ تو زندگی کا کوئی سکون نہیں ہے نا. یہ میاں بیوی تھوڑی ہو گئے, یہ تو سمجھیں کہ ایک سمجھوتا ایکسپریس ہے جو چل رہی ہے. جی جی, تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. سکون اور راحت اسی صورت میں مل سکتی ہے جب ہم حقیقی وہ سمجھیں گے کہ میاں بیوی کا تعلق ہوتا کیا ہے, یہ محبت, یہ مودت, یہ چاہت, یہ ہوتی کیا ہے. تو اس طریقے سے وہ میاں بیوی کے تعلق کو انجوائے کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ یعنی صبر و شکر اور محبت اور چاہت اور یہ سارے معاملات ان کو دیکھنا, اور پھر ایک نئے گھر میں جا کے اس کو ایڈجسٹ ہونا اس میں, اور پھر اچھے طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا. یہ تمام تر معاملات. جی جی, یہ تمام تر معاملات. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ.